تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بے نمازی کی موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو خوبصورت بنائی، سبحان، پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا یا رسول اللہ، ادھر سے یا رسول اللہ، آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا۔ یہ بھائی بیٹھے نا، یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، پورا موڑتے تھے اس کی طرف۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی۔ ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کیا، کبھی یوں نہیں کیا، پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے۔ صبح زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا، کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ایسے نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کر دیتے۔ جو ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا، آپ ایسے کر دیتے، کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے، ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھا یوں ہو جاتے۔ زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں ماری۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوگی، تو صحابہ بھاگے۔ ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا، بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری، اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، ٹھیک۔ اچھا انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اور سوٹی کی اثر کرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، کہ ساری رات نیند نہیں آئی۔ اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئے گی، فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہوں تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاونا ہے۔ کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا، آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا ہے، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں، اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، سبحان اللہ۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے، یہ بتاؤں زندگی خوبصورت،
چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی. اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں ہے. لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی 82 کی بات ہے، میں انڈیا گیا اکیلا، ٹرین میں تھا تو جالندھر سے رش چڑھا، لوگ کھڑے ہو گئے. تو ایک نوجوان سا تھا، وہ جوان تھا، نوجوان تو نہیں تھا، وہ کھڑا ہوا تھا. تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، تو میری غور سے نہ سنتا رہا. تو مجھ سے انگریزی کہتا فرام ویئر یو آر، میں کہا فرام پاکستان. تو پھر کہنے لگا فرام ویئر ان پاکستان، میں کہا ملتان. فرام ویئر ان ملتان، میں کہا وائی آر یو آسکنگ، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا آئی ایم فرام ملتان، اے اسمال ٹاؤن تلمبا. جب تلمبا گیا تو میں ہنس پڑا. تو پھر اردو میں بولا ہنسے کیوں ہو؟ میں کہا آئی ایم فرام تلمبا. کہنے لگا آپ اپنی بولی بولیے. کہنے لگا اتنے تو ساڈی کوئی جانتا ہی کوئی نہیں، آپ اپنی بولی بولیے. میں کہا بولیے. اس نے پیچھے اس کی بہن مجمع میں پھنسی کھڑی تھی، ایجڈ عمر رسیدہ، اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تلمبے کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا. وہ تو آئی شیرنی کی طرح تھی بھی ایسی ہیوی ویٹ. اس نے ایک ادھر پھینکا، ایک ادھر پھینکا، ادھر پھینکا. جب میرے سامنے والی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے تھے تو 3 ہی کی وہ تھی. تو اس نے نا آگے ان کے بیچ میں جو گھسی، ایک نیچے گر گیا. مجھے کہتی پترا تو تلمبیدا ہے؟ جی ماسی جی میں تلمبیدا. میں ٹھر پاواں. جتنے تلمبے کے، اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ. رام سروپ چگ مجھے آج تک یاد، اب تو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، مجھے آج تک یاد. رام سروپ 86L سیٹلائٹ ٹاؤن، جس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا. لیکن تلمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے. اس سونی پت کے مسلمان وہاں تگا ایک قوم تھی بڑی، وہ تلمبا شفٹ ہوئے. کچھ اس میں راجپوت فیملیز بھی ہیں، کوئی یہ تگا فیملی. تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تلمبے کی، تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئی. امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر چھاوڑی والا سیب بیچ رہا تھا، میں نے سیب لیے. تو میں نے کاٹ کے میں نے کہا ماسی کھاسو، کہ پتر سی مسلیاں کو کھاندے نہیں، پر تو تلمبے دیں تیرے کو ضرور کھاس. تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی. انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تلمبے کی ایک اینٹیک حویلیوں میں تھی. تو کہنے لگی میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو ملک بن گیا. تو سمجھ اے چھوٹا جا ہے اس لئے رام سروپ جمعے آیا یہ 6 مہینے دائی انہوں لیتے سے نکلے ہیں. تو ہر شاہ چھڑتے آ گئے. تلمبے میں ہندوؤں کی 2 بڑی فیملیاں تھیں، ایک پروتھی اور ایک چک. انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. سود پہ قرضے دے دے کرنا، ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں اور وہ ان کے غلام تھے.
تو اب اس حویلی میں 20-25 خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت. کہنے لگی میرے باپو ایتھے آ کے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پاؤنی ہے تو تلمبے دی پاؤنی نہیں تو پاؤنی نہیں. ایک تلمبے کا حقہ ایک کھسا یہ مشہور تھا تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ہوگا ننگے پاؤں ہی مر گیا باپ ہمارا. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا. سوال ایک ہے، جواب دو ہیں. کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے. ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں. کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ تو اس نے بے ساختہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے محبتیں بانٹتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے. نہیں صاحب، اگر غریب بھائی کی کہیں بھی کوئی یاد نہیں کرتا کہ کوئی تھا، کسی کو یاد نہیں آتا ہے. یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے. لہذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دیتا. کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں. تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو. اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو. وہ قرآن کریم کے حوالے سے کسی نے لکھا تھا، میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، میں پھر بھی تنہا رہتا ہوں.